اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه البررة التقى والنقى من هذا اليوم إلى يوم الجزاء. اما بعد. پڑھو سارے بلند آواز سے میں پڑھاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد پڑھو فقد فاز فوزا عظیما. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کو ہم نے اپنا داتا بنایا ہے اور اس کے حضور ہم سوالی بن کے حاضر ہوئے ہیں، یہ 22واں پارہ ہے، سورہ الاحزاب ہے. اس کی آیت نمبر 71 ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا فقد فازا فوزا عظیما. نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کرنے کے بعد غلامی کا نتیجہ یہ ملا اہل بیت کو اور صحابہ کو کہ ان میں سے ہر شخص بڑی کامیابی پا گیا. اب میں پوری آیت آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 70 71 دو آیتیں شروع ہوتی ہے یہاں سے. آیت نمبر 70 یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. جب قرآن مجید میں ایمان والو کہا گیا تو اس سے مراد ہم لوگ بعد میں ہیں، صحابہ اور اہل بیت پہلے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. بالکل سیدھی بات کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم. اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، اچھے کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اور اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لی، فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً اس نے بڑی کامیابی کو پا لیا۔ اس مسجد کا نام جامع مسجد بیت المکرم ہے، اور آج جمعۃ المکرم ہے، اور اس میں ایک عالم دین ہے جس کا چہرہ ولیوں کی نشانی ہے، جو ہمارے الحمدللہ سلسلہ مبارکہ سعیدیہ میں غزالی زمان کے فیضان سے منور پیاری شخصیت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نذر صاحب سعیدی ہمارے درمیان رونق افروز ہیں، اس مسجد کے امام و خطیب ہیں ماشاءاللہ، اور نائب امام جناب حضرت محمد کبیر عباسی صاحب ہیں۔ اس مسجد کی انتظامیہ ساری ہمارے لیے بہت صاحبان محبت ہیں۔ جنرل سیکرٹری جناب محمد یوسف صاحب بڑی محبتوں کے ساتھ اس سارے پروگرام کو سجائے ہوئے ہیں، اور میرے دل کے ٹکڑے آنکھوں کے نور اس محفل کے لیے اور اس جمعۃ المبارک کے بیان کے لیے بہت اصرار کرتے رہے جناب، بہت پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ یہاں سالانہ کانفرنس بھی فرماتے ہیں۔ جناب سر محمد ندیم صاحب اویسی، اللہ آپ سب کی محبتیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی کامیابی کی بات خدا کر رہا ہو تو سمجھ لو کچھ تو کام کیا ہے جس کی وجہ سے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ ہو کر فرما رہا بڑا کامیاب ہے وہ بندہ، تو سمجھو کوئی ایسا امتحان ہے جس کو اس نے پاس کیا ہے، اور وہ امتحان کیا تھا کہ 40 سال آنکھوں کے سامنے رہنے والا ایک سچا انسان، امانت دار انسان، وہ اچانک اٹھ کے بولتا ہے سنو میں اللہ کا رسول ہوں۔ جس نے فوراً مان لیا وہ کوئی ابو بکر صدیق ہو گیا، کوئی خدیجۃ الکبریٰ ہو گئی، کوئی سمیہ و یاسر ہو گئے، کوئی حیدر کرار ہو گئے۔ میرے رب نے انہیں عزت بخشی، فرمایا اور میرے مصطفیٰ کی زبان سے سن کر انہیں کملی والا غیب دان رسول ماننے والوں فقد فاز فوزا عظیما، تم لوگوں نے ہی کامیابی کو پا لیا ہے۔ صحابہ اکرام نے حضور کو مان لیا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اتنا پیار اپنے باپ سے نہیں کیا جتنا پیار حضور سے کیا۔ اتنا حضور سے پیار کا سن کر ذرا زور سے بولنا پڑے گا آپ کو نا۔ صحابہ کرام نے جس دن کلمہ پڑھ لیا، نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد صحابہ کرام نے اپنے باپ سے بھی زیادہ حضور سے پیار کیا، اپنی امی سے بھی زیادہ حضور سے پیار کیا، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار اللہ کے حبیب سے کیا، بیویوں سے زیادہ پیار، مال سے زیادہ پیار، آل اولاد سے بھی زیادہ پیار، ہر چیز سے بڑھ کر والناس اجمعین، ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر پیار صحابہ کرام نے اللہ کے محبوب سے کیا۔ اب ہم آج کے عنوان کو متعین کر رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک سے پیار کیسے کرتے تھے، بولو نا سبحان اللہ۔ اچھا
آپ اپنے خیالوں میں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا آہستہ بے شک آپ اپنے گھر میں بولو، نہیں اللہ کا گھر ہے، یہاں تو اونچی آواز میں بولنا ہوتا ہے سبحان اللہ۔ اتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ یہ لانڈی کراچی کا ایریا ہے، یہ بہت خوبصورت عاشقان مصطفیٰ کی سرزمین ہے۔ یہاں کوئی مزدور ہے یا مل کا مالک ہے، ہر بندے کے دل پر نبی پاک کی محبتوں کا قبضہ ہے۔ ہر بندہ اپنے اندر یہ تصور کرتا ہے کہ کاش مدینہ شریف کی سرزمین ہوتی، میں جمعہ حضور کی مسجد میں ادا کرتا۔ مگر خوش ہیں اس بات پہ کہ جی اگر ہم نے یہاں پڑھا ہے تو پھر کیا ہوا، ہم دور ہیں نا، پر حضور سے تو کوئی امتی دور نہیں ہے نا، حضور تو یہاں بھی ہم پر نظر کرم فرمائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ جان دو عالم نے خطبہ دیا، حسن و حسین کے نانا منبر پہ تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے ہیں۔ لوگ آتے جا رہے ہیں، رش بن گیا، بہت زیادہ دنیا ہو گئی۔ اچانک کچھ لوگ کھڑے تھے، حضور علیہ السلام نے فرما دیا جو جہاں پہ ہے وہیں بیٹھ جائے۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا، جو جہاں پہ ہے وہیں پر بیٹھ جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوپ میں آ رہے تھے، کانوں میں آواز آئی کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ جو جہاں پہ ہے وہیں پر، جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ وہ ادھر ہی دھوپ میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور کی نظر پڑی کہ وہاں دھوپ میں بندہ بیٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا کون ہے؟ جی حضرت عبداللہ ہے۔ تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی آواز میرے کان میں آئی، آپ نے فرمایا جو جہاں ہے وہاں بیٹھ جائے۔ سرکار میرا عشق کہتا ہے جب آپ نے فرما دیا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، اگر میں اس سے ایک قدم آگے بڑھتا تو میں اپنے آپ کو مسلمان تصور نہ کرتا، کیونکہ آپ کا حکم جہاں آ جائے وہیں پر اسے مان لینا ایمان کہلاتا ہے۔ پھر مجھے دھوپ کی پرواہ نہیں، یہ تو دنیا کی دھوپ ہے، اگر حشر کی گرمی بھی ہوتی تو میں حضور وہیں پر بیٹھ جاتا۔ حضور خوش ہو گئے۔ اللہ قرآن نازل کر کے فرماتا ہے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی روز عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی روز عید ہوتی تھی، وہ نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ فقد فاز فوزا عظیما، یہ یاد کر لو آپ، فقد فاز فوزا عظیما۔ پڑھو فقد فاز فوزا عظیما، فقد فاز فوزا عظیما۔ حوالہ یاد کرو، پارہ نمبر 22، پارہ نمبر 22، سورت کا نام الاحزاب، سورت کا نام الاحزاب۔ ابھی میں پوچھوں گا، بیان بس ختم ہوگا نا جب میں آپ سے امتحان لوں گا تاکہ آپ بھی کامیاب ہو جائیں، جی آپ یاد ہو جائیں، تاکہ آپ کو جمعے میں یہ آیت یاد ہو گئی۔ پارہ نمبر 22، پارہ نمبر 22، سورت کا نام ہے الاحزاب، سورت کا نام ہے الاحزاب۔ آیت نمبر، شاباش، آیت نمبر 71، آیت نمبر
71 70 تو میں نے ترتیب سے سنائی تھی نا. آیت نمبر 71 میں یہ فقد فازا فوزن عظیما. پڑھو فقد فازا فوزن عظیما. فقد فازا فوزن عظیما. اگر کسی بندے کا کام رکا ہوا ہے, ہو نہیں رہا, بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا, طالب علم ہے پاس نہیں ہو رہا, جی ذہن نہیں چل رہا, حافظ ہے پڑھتا ہے, حفظ کا کام دماغ نہیں چل رہا, یا کوئی بندہ ہے جس کے قرضے نہیں اتر رہے, پریشان حال ہے, پریشانی دور نہیں ہو رہی, بیمار ہے, دوائی اثر نہیں کرتی, یہ جملے یاد کر لے قرآن مجید کی ان آیات کے یہ پیارے پیارے نورانی کلمات. فقد فازا فوزا عظیما. 111 بار صبح پڑھے, 111 بار شام کو پڑھے, فرمایا 11 دن پڑھے, اللہ اسے کامیابی عطا فرما دے گا. اب یاد کرو فقد فازا فوزا عظیما. اب میں خاموش ہوتا ہوں, سارے میرے شاگرد بن جاؤ, اونچی آواز میں مجھے سناؤ. فقد, ذرا میرے پیارے پیارے شاگردوں نے اونچی آواز میں نہیں سنایا نا, ذرا اونچی آواز میں سناؤ. پارا نمبر, شاباش, میرے سارے شاگردوں کو میں نے 100 میں سے 100 نمبر دے کے پاس کر دیا. پارا نمبر 22, جی شاباش. سورت کا نام الاحزاب, شاباش. اور آیت نمبر دیکھو, اورنگی ٹاؤن سے کاشان بھی پہنچا ہے. میں نے کہا تھک جاؤ گے, اتنے دور نہیں آ سکتے آپ, لیکن کیا کریں, عشق جو ہے نا وہ پھر بندے کو کامیاب کرا ہی دیتا ہے. یہ پہنچا ہے اورنگی والے, ہو کہاں والے محبت والے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. عابد صاحب اویسی بھی پہنچائے, کاشان اویسی بھی پہنچایا, دل کا ٹکڑا. اور یہ ڈاکٹر صاحب تو بہت پہلے سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر اورنگزیب صاحب, یہ ہمارے خاندان کے پرانے خدمتگار مرید ہیں. اللہ آپ سب پر کرم فرمائے. ایک ڈاکٹر تو نہیں جی, ڈاکٹر عبدالحمید شاہد صاحب ابھی بھی کورونا سمجھے ہوئے ہیں اور ماسک لگا کے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تاکہ کوئی مجھے پہچانے یا نہ پہچانے. مرشد تو ہر صورت میں پہچان ہی جاتے ہیں نا. بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے, ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے. تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے, ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے. ہے غرض دید کی بات تکلف کی نہیں, خواہ ادھر بیٹھ گئے یا ادھر بیٹھ گئے. جی ہاں, پارا نمبر, جی امتحان ساتھ ساتھ چلتا ہے محبت والوں کا. پارا نمبر, سورت کا نام شاباش, سورت کا نام الاحزاب, آیت نمبر 71. جی فقد, شاباش, یاد ہو گئے جی. میرے پیارے علامہ حافظ نظر سیدی صاحب فرمان لگے, پیر صاحب یہ تو تقریر کم ہو گئی, حفظ قرآن کی کلاس ہو گئی ہے. بولو سبحان اللہ. جی اللہ آپ سارے نمازیوں کو میرے ساتھ مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے. پارا نمبر 22 ہے, سورت احزاب ہے. اب میں طرز کے ساتھ پڑھوں گا, میرے ساتھ پوری مسجد طرز کے ساتھ پڑھے گی. پارا نمبر 22 ہے, سورت الاحزاب ہے, آیت نمبر 70 ہے. اللہ فرما رہا فقد فازا فوزا عظیما. فقد فازا, کیا بات ہے. آپ کی آواز سنی ہے, فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں, اللہ کی یہ مسجد کی دیواریں خوش ہو رہی ہیں کہ آج مسجد کے اندر جمعے کے بیان میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. فقد فازا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. حضرت ام سلیم کا گھر ہے, یہ حضرت انس بن مالک کی امی جی ہیں ام سلیم, ان کے گھر میں نبی پاک آرام کر رہے ہیں. حضور کی نیند کے درمیان پسینہ آنا شروع ہو گیا. ام سلیم
حضور کے بازو پہ پسینہ آ گیا، حضور کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا اور حضور گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ ام سلیم گئی، ایک بوتل لے کے آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایستا ایستا پسینہ جمع کرنا شروع کر دیا، آپ کے ماتھے کا پسینہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس برتن میں پسینے کے قطرے جمع ہو رہے تھے، وہ پسینہ جمع کر رہی تھی۔ تصور میں ذرا لے کے آؤ نا اس بات کو، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی۔ ذرا تصور میں لے آؤ نا، نبی پاک ان کے گھر میں سو رہے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، حضرت ام سلیم نے جا کے برتن لایا، چھوٹی سی شیشی لائی یا پیالہ لایا، اس پیالے کے اندر نبی پاک کا پسینہ جمع کرنے لگ گئی۔ واہ نصیب، کیا کتنی نصیبوں والی بات ہے، اوے اماں جی، اور تیرے قدموں پہ میری پگڑی قربان جائے نا، اللہ کے محبوب کو دیکھنا بڑی بات ہے، اور آپ نبی پاک کا پسینہ بھی جمع کر رہی ہو، دیدار بھی کر رہی ہیں اور نور کے قطرے بھی جمع کر رہی ہیں۔ حضور آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب سوئے ہوئے ہیں۔ ام سلیم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان نبی پاک کا پسینہ جمع کر رہی ہیں۔ جمع کرتے ہوئے پیالے میں ابھی کچھ قطرے پہنچے تھے، پیالے کے اندر کوئی 100-200 قطرہ جمع ہوا ہی تھا۔ اللہ کے محبوب کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی، اور آپ کی آنکھ کھلتے ہی ام سلیم کے چہرے پر پڑی تو پھر مجھے کلندر بریلی یاد آ گئے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، پڑھو میرے ساتھ مل کر، جس طرف اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ام سلیم نے دیکھا کہ آج ساری کائنات کی رحمت مجھے دیکھ رہی ہے۔ اللہ اللہ، زور سے بولو یار، اللہ اللہ، پیار سے بولو اللہ اللہ۔ وہ کیا منظر ہوگا، رحمت جب سکون کی نیند کرنے کے بعد ساری کائنات کی رحمتوں نے آنکھ کھولی ہے۔ اوے ام سلیم، میں تیرے گھر پہ قربان، جس گھر میں کملی والا آ کے لیٹا ہے، کملی والے نے آ کے آرام کیا ہے، اس بسترے پہ میرے سجدے قربان جائیں، اس طلائی رضائی پر میری زندگی کی ساری عبادتیں قربان جائیں، اس گھر کی ڈیوڑی پر میں اپنی داڑھی سے جھاڑو دے دوں، اور جدھر سے گزر کے کملی والا آیا ہوگا حضور آئے ہو، اے ام سلیم، تیرے گھر کی درشائی پر، تیرے گھر کی درشائی پر، اور تیرے گھر کی چوکھٹ پہ سلام ہو، جدھر سے کملی والا گزر کے تیرے گھر میں آیا ہوگا، حضور لیٹے ہوں گے، کتنا سکون آیا ہوگا، پسینہ آیا، تو نے پسینہ جمع کر دیا، یہ کیا کام کر دیا۔ آج کا شکر ہے ملوں کا دور نہیں تھا، شکر ہے کسی ایسے ویسے کا دور
دور نہیں تھا، ہے کملی والے کا اپنا ہی زمانہ ہے. صحابیہ نبی پاک علیہ السلام کا پسینہ جمع کر رہی ہے. انس بن مالک جس کی روایتیں صحاح ستہ میں 2222 روایتیں اس مائی کے بچے سے حدیثوں میں روایتیں آتی ہیں. حضرت انس بن مالک نے 2222 روایتیں صحاح ستہ کو دی ہیں. اس عظیم الشان رسول اللہ کے محدث صحابی کی امی ہیں یہ حضرت ام سلیم، خود بخود یہ کام کر رہی ہیں. ایک حدیث میں ڈھونڈتا رہا مجھے مل جاتی کہ ام سلیم نے حضور سے پوچھ کے پسینہ جمع کیا ہے. نانا حضور تو سوئے ہوئے تھے، یہ تو ان کے دل نے گواہی دی اے یار یہ رحمت کے قطرے آئے ہیں میں ان کو سنبھال لیتی ہوں. حضور کی آنکھ کھل گئی. حضور نے فرمایا ماں بالتی یا ام سلیم، اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ جس گلی میں سے گزر جاتے ہو خوشبوئیں آنے لگ جاتی ہیں. میں اپنی نسلوں اور اولادوں کے اندر خوشبو کی خاطر حضور دنیا کا کوئی عطر ایسا نہیں ہے، ایسی خوشبو نہیں ہے جیسی خوشبو آپ کے پسینے میں آئے. میں آپ کا پسینہ اس لیے جمع کر رہی ہوں تاکہ میری دنیا میں بھی خوشبو آ جائے، میری آخرت میں بھی خوشبو آ جائے. ماشاءاللہ. حضرت ام سلیم نے جو کام کیا اپنی محبت سے کیا، بغیر پوچھے کیا، خود بخود کیا. پتا چلا محبت دلیلوں کی محتاج نہیں ہوتی، محبت بغیر دلیل کے کی جاتی ہے. اللہ کے محبوب نے میرا پسینہ جمع کر رہی ہو. اگر یہ حضور کا پسینہ جمع کرنا غلط کام ہوتا حضور منع کر دیتے آئندہ ایسا نہ کرنا. لیکن کیا کمال کیا حضور نے، فرما دیا اے ام سلیم تیری اس محبت کو اللہ قبول کرے. فرمایا قیامت تک کے لیے جس جس کے بدن کے ساتھ میرا پسینہ لگ گیا اللہ نے دوزخ کی آگ اس پہ حرام کر دی. پسینہ تو دور کی بات ہے، فرمایا اگر میرا پیشاب بھی کسی نے پی لیا اس پہ بھی دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. نہ تو نبی کی طرح ہو سکتا ہے نہ نبی تیری طرح ہو سکتا ہے. تیرا پیشاب نجس، میرا پیشاب نجس ناپاک، ہمارا پیشاب نجس اور ناپاک ہے. اللہ کے محبوب کے وہ براز مبارک پیشاب مبارک بھی نور ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، پاک ہے، حلال ہے، طیب ہے، طاہر ہے اور دوزخ سے نجات دلانے والا ہے. جس جس کو کلمہ پڑھا ہے آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی محبت والوں کلمہ نبی کا پڑھا ہے، پھر حضور کی محبت میں دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ کے محبوب نے فرمایا حجامہ میری سنت ہے، حجامہ لگایا کرو، لگوایا کرو. جب میں معراج کی رات آسمان پہ جا رہا تھا تو ہر آسمان پہ فرشتوں نے بھی مجھے بولا اور جبریل نے بھی بولا کہ اے محبوب امت سے بولو سال میں ایک بار حجامہ ضرور کروایا کریں. وہ خون نکلوانا ہوتا ہے مختلف جگہوں سے، اس کو آپ کی زبان میں کپنگ بولتے ہیں نا. حجامہ آج کل دکانیں کھل بھی گئی ہیں اس کی، تو حجامہ ضرور لگواؤ. نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار اپنا حجامہ لگوایا. آج تو حجامہ لگانے کے لیے سوئیاں مار کے اس کے اوپر کپ رکھتے ہیں، کپ کے ذریعے سکنگ کرتے ہیں تو خون باہر آ جاتا ہے، پھر وہ خون کو پھینک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. لیکن اللہ کی حبیب نے حجامہ کروایا اور حجامہ کرا کے ایک برتن میں خون جمع کر دیا سارا.
وہ ایک پیالے میں خون سارا جمع کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. جب ہجامہ ہو گیا حضور نے کپڑے مبارک دوبارہ پہن لیے تو ایک صحابی اندر داخل ہوئے, سلام کیا. حضور علیہ السلام نے وہ خون والا پیالہ ان کو دیا, اپنے بلڈ والا پیالہ حضور نے ان کو دیا. فرمایا جاؤ کسی محفوظ جگہ پہ گرا دو, کسی محفوظ جگہ پہ گرا دو. اللہ کے محبوب کا خون اس نے لیا. صحابی نے باہر جا کے گھر کے پیچھے کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھی اور سارا خون پی گیا. اتنا ڈھیلا ڈھیلا آپ بولنا رات کو خواب میں, فی الحال جاگے ہوئے اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ. پارا نمبر, ہاں جی امتحان ساتھ ساتھ چلتا ہے. پارا نمبر, سورت کا نام الاحزاب, آیت نمبر. سارے کا سارا خون مبارک حضور کا پی لیا. انگلی کے ساتھ جتنا اس میں لگا تھا وہ بھی چاٹ گیا. سارا کچھ صاف کر لیا, صاف ستھرا پیالہ لایا. حضور علیہ السلام کے پاس پیالہ لا کے رکھ دیا. حضور نے فرمایا میرے خون کا کیا کیا؟ اب صحابی محبت سے جو جواب دے رہا ہے, آپ میں سے جاگا ہوا بندہ بولے گا سبحان اللہ, اور کسی کو نہیں اجازت ہے. جسے سمجھنا ہے وہ چپ کر کے بیٹھے. ہاں اب مجھے زبردستی نہیں چاہیے, اب میں دیکھنا ہے آپ میں سے پیار کرنے والے کون ہیں, سمجھنے والے. پیار کی زبان کون سمجھتا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ یہ خون لے جاؤ کسی محفوظ جگہ پہ ڈال دو, کسی محفوظ جگہ پہ گرا دو. جو میں نے ہجامہ کرایا ہے, کپنگ کرائی ہے, اس سے جو خون نکلا ہے ایک کسی جگہ پر گرا دو. اب وہ صحابی نے پیالہ لیا, گھر کے باہر گیا, مکان کی پیچھے پہ کھڑے ہو کر, گھر کی بیک سائڈ پہ کھڑے ہو کر صحابی وہ سارے کا سارا خون پی گیا. پیالے کو صاف کر لیا, سارا خون مبارک چاٹ لیا, پیالہ ستھرا صاف دھو کے لا کے رکھ دیا. حضور نے فرمایا تو نے خون کا کیا کیا؟ وہ خون کہاں چھوڑا, کیا کیا؟ صحابی نے کہا حضور محفوظ جگہ پہ ڈال دیا ہے. یا رسول اللہ. صحابی نے کیا کہا؟ میں نے محفوظ جگہ پر, اور بولنا محفوظ جگہ پر. اب حضور کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا, کسی محفوظ جگہ پہ ڈالا تھا. حضور نے فرمایا سچ بتا کیا کیا ہے؟ پتا چلا نبی اپنے مکان میں سامنے والوں کو بھی جانتا ہے اور دیوار کے پیچھے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے. جہاں جہاں جو کچھ ہو یہ وہ نبی ہے, نہ عرش اس سے چھپا ہوا ہے نہ فرش اس سے چھپا ہوا ہے. یہ خلق کی دلوں کی باتیں جانتا ہے, اس لیے اسے یہ علم نبی نے خود نہیں حاصل کیا. الرحمن علم القرآن, اسے اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے. یا رسول اللہ زندہ باد. کیا کیا؟ کہاں رکھا ہے خون؟ کدھر کیا خون؟ عرض کیا حضور محفوظ جگہ پر ڈال دیا ہے. حضور نے پھر فرمایا سچ بتا اس خون کا کیا کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ جو بلڈ آپ کا خون مبارک ہے, یا رسول اللہ میں مکان کے پیچھے گیا, میں نے اس پیالے کو سونگھا. حضور مجھے گلاب کے پھولوں سے, کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی. میں نے سمجھا یہ کوئی شربت ہے, سرکار میں اس کو پی گیا ہوں. حضور نے فرمایا واللہ لن تمسنا النار, اللہ کی عزت کی قسم اب دوزخ کی آگ تجھ پہ حرام ہو گئی ہے. یا رسول اللہ پارا نمبر, مجھے آواز آئے, پارا نمبر, آیت نمبر,
71 سورت کا نام سنا دو. فقد فازا فوزا عظیما. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. وما علینا الا البلاغ المبین.